اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی، ترمذی، کافی ساری بے شمار کتابیں اہل سنت کے ہاں، جن میں ایک جھوٹی من گڑت حدیث لکھی ہوئی ہے، درج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم نعوذ جادو ہوا تھا۔ اب اس کو پاکستان کے بڑے بڑے جو خود کو بڑے مفتیان اعظم، عالم دین، محدثین خود کو کلواتے ہیں۔ میں ان کے فوٹو بھی اس ویڈیو میں انشاءاللہ لگاؤں گا۔ وہ بھی اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جادو کن پر ہوتا ہے؟ جادو کن پر ہوتا ہے؟ اللہ نے جادو والے کی علامات کیا بتائی ہیں کہ جادو کن پر ہوتا ہے؟ سورۃ الشعراء آیت نمبر 221 222 اللہ فرماتا ہے کہ شیاطین ہیں، جو جنات ہیں، شیاطین وہ جھوٹے، کاذب، سود خور، بے ایمان، فراڈیے پر اترتے ہیں۔ اب نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، اب میں ان سے پوچھتا ہوں، اب میرے پاس تو یہ الفاظ نہیں ہے کہ آگے والا جملہ میں بولوں کہ نعوذ باللہ انہوں نے کتنی ڈٹھائی سے، بے شرمی سے، ان بے شرموں نے کتنی ڈٹھائی سے وہ ہشام بن عروہ کی ایک حدیث ہے، وہ جس کے بارے میں مولانا دیوبند کے مولانا ہیں وہ کاندیالوی، حالانکہ اس نے بھی اس کا رد کیا ہے۔ پھر ہشام بن عروہ کے دو بڑے شاگرد ہیں، ایک قاضی ایاز، انس بن ایاز، اور ایک امام مالک، انہوں نے بھی اس حدیث کا رد کیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، یہ جھوٹی ہے، یہ غلط ہے، یہ بے بنیاد ہے، نبیوں پر جادو نہیں ہوتے۔ پھر انہوں نے ایک سورۃ طٰہٰ کی آیت لی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے آگے رسیاں پھینکی تو وہ اژدے بن گئے، وہ سانپ بن گئے۔ تو نعوذ باللہ انہوں نے بھی اس ترجمے میں جھوٹ بولا، انہوں نے بھی اس آیت کا ترجمہ غلط کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر سحر، استغفر اللہ، طاری ہو گیا تھا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پر سحر طاری نہیں ہوا تھا، نہ وہ ڈرے تھے، نہ ان پر کچھ جادو ہوا تھا۔ جب انہوں نے رسیوں کو سانپ بنایا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو غور سے دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا۔ اب ایک بندے کے سامنے رسیاں سانپ بن جائیں تو اب وہ بندہ جب ایک عجیب چیز دیکھے گا تو وہ ایک دفعہ تو وہ اس کو دیکھتا رہ جائے گا نا کہ کیا ہے یہ، تھوڑی سی حیرانی تو ہوگی نا، لیکن وہ جادو کے زمرے میں نہیں آتا۔ اب انہوں نے جو بخاری میں جو حدیث انہوں نے مسلم میں لی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی تھا، اس کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لیے، کنگھی میں لپیٹے، کنویں میں ڈال دیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ اچھا، ان کذابوں نے حضرت عائشہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس حدیث کا اس کو زبردستی راوی بنا دیا۔ اب ہشام بن عروہ کو اس کا انہوں نے سکہ راوی بنا دیا کہ وہ حدیث ہشام بن عروہ نے روایت کی ہے، حالانکہ ہشام بن عروہ جو تھے وہ تو تابعی تھے۔ اب کاندیالوی صاحب نے اور قاضی یاز نے لکھا ہے کہ جو ہشام بن عروہ تھے وہ 132 ہجری میں وہ سٹیا گئے تھے، ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، تو اب ان کا حافظہ کہاں ٹھیک تھا جو یہ حدیث بیان کرتے۔ اور وہ حدیث بخاری میں آ گئی، بخاری جو ہے وہ ان کے ہاں بخاری جل ہو گیا، بخاری نعوذ باللہ نستعوذ باللہ، وہ بخاری قرآن سے بھی ان کے آگے وہ اتھینٹک ہے، وہ سکہ ہے۔ یہ الو کے الو قرآن کی آیت کو یہ پسے پردہ ڈال رہے ہیں، پسے پس ڈال رہے ہیں، اور یہ اس جھوٹی حدیث کو لے کر آگے آ گئے ہیں۔ اب اس پر یہ عمل کر کے انہوں نے ایک ٹرینڈ چلا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ اب اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ جادو ان پر ہوتا ہے جو جھوٹے ہوں، جو کاذب ہوں، جو کہ گندے قسم کے لوگ ہوں۔ تو نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، آپ فیصلہ کریں کہ ہمارے نبی آقا دو جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جان قربان، وہ تو سچے تھے، وہ تو اللہ کے سچے رسول تھے، تو انہوں نے
کیا کیا جی، ان لوگوں نے اپنی دکانداری چلانے کے لیے انہوں نے، کیونکہ یہ ان کا خود کام ہے نا، ان کا جادو وغیرہ کرنا، ٹونے وغیرہ کرنا، ان کا خود کام ہے، اور اس بات کی یہ تردید بھی کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سورۃ فرقان آیت نمبر 8 میں۔ اب اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو یہودی تھے، جو کفار تھے، جو مشرک تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان پر جادو کا اثر ہے، یہ جادو میں جو بھی کہتے ہیں، یہ جادو میں کہتے ہیں، یہ ان کے اوپر سحر ہے، یہ اپنی طرف سے جو وحی ہے یہ بیان نہیں کرتے۔ اب آپ کو میں نے آیتیں بھی بتا دی، صورتیں بھی بتا دی، اب آپ انصاف کریں کہ یہ جو جہلوں کا ٹولہ ہے، اب ان میں اور ان مشرکوں میں اور بدعتیوں میں اور جو جہلوں میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہتے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اب انہوں نے بھی وہ جھوٹے حدیث پر یہ چل پڑے ہیں۔ اور بھائی سب سے پہلے جو ہمارے اوپر جو حجت ہے وہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ جب اللہ قرآن میں دلیل دے رہا ہے کہ جادو ان پر ہوتا ہے، تو پھر ہم ان کے حدیثوں کو کیا لے کر پھرتے ہیں؟ غور سے سن لیں۔ دوسری یہ اور روایت کرتے ہیں کہ جو معوذتین میں سورۃ ناس، سورۃ فلق ہے، وہ اتری، پھر اللہ نے اتاری، پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دم کرے۔ اور بھائی جو معوذتین صورتیں میں سے صورتیں ہیں نا، سورۃ فلق، سورۃ ناس، وہ تو مکہ میں اتری ہیں، اور انہوں نے واقعہ بنایا ہوا ہے مدینے کا۔ اب دیکھیں کہ ان کی آپ چلاکی ان کی چیک کریں آپ، پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ جن کی آپ اطاعت کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، جن مولویوں کو آپ سنتے ہیں، جن سے آپ دین شریعت لے رہے ہیں، کہ وہ کتنے کے سچے ہیں، وہ کتنے کے عالم دین ہیں، وہ کتنے فاضل ہیں، وہ کتنے خود کو وہ مفتیان دین کہتے ہیں۔ یہ ایک نمبر اول درجے کے یہ لوگ جہل ہیں۔ کیوں جہل ہیں؟ کہ انہوں نے قرآن کو انہوں نے پیچھے کر دیا، نعوذ باللہ، حدیثوں، جھوٹی حدیثوں کو انہوں نے اپنے لیے حجت بنا لیا، اور سیدھی سادھی عوام کو یہ الو اور بیوقوف بنا رہے ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے لگ کر ان سے دین لے رہے ہیں، ان سے اصول دین لے رہے ہیں، ان سے فروع دین لے رہے ہیں، ان سے شرع لے رہے ہیں، ان سے سب کچھ لے رہے ہیں۔ اور بھائی اپنا محاسبہ کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ سب سے بڑی جو ہمارے اوپر جو کتاب ہے حجت اللہ تعالیٰ کی، وہ قرآن ہے۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھے، تفسیر سے پڑھے۔ کوئی بندہ گمراہ نہیں ہوتا قرآن پڑھنے سے۔ میں نے الحمدللہ بارہا پڑھا، میں تو نہیں گمراہ ہوا قرآن پڑھنے سے، میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ جب آپ کو جھوٹے فتوے دیتے ہیں، جھوٹ آپ کو بولتے ہیں، یہ جو آپ کو بکواسات بولتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے بندہ جہل ہوتا، بندہ مشرک ہو جاتا ہے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ بھائی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری زبان اردو ہے، قرآن عربی میں اترا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرما دی، حکمت سے بھری کتاب ہے، اس کو پڑھو اور اس سے نصیحت لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے تم میں سے بہتر وہ جو قرآن پڑھے، سمجھے اور آگے سکھائے۔ تو پھر آپ یہ حدیثیں اور آیتیں لے کر آپ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ ان مولویوں کو اطاعت کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وما علینا البلاغ المبین۔